ٹانگ کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں 2 سال بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث سرکاری کالج میں 2 سال تعلیم کا سلسلہ معطل رہا۔ علاقے میں خراب سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے۔ پاک فوج نے اپنی مدد کے تحت عمارت کو اس قابل بنایا کہ اساتذہ اور طلباء کو ایک اچھے ماحول میں تعلیم جاری رکھنے میں مدد ملے۔ اب علاقے کی موجودہ صورتحال تعلیم کے لیے سازگار ہے اور کالج طلباء کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ نوشہرہ میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ، کار چور 2 گاڑیاں لے کر رفو چکر ہو گئے، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور کو اغوا کی کوشش کے دوران مزاحمت پر شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق نوشہرہ شہر سے ایک رات میں مختلف وارداتوں میں 2 گاڑیاں چوری کر لی۔ کار کے مالک انور طاہر کے مطابق اس نے اپنی کار خوشحال کالونی میں اپنے رشتہ دار کے گھر باہر کھڑی کی تھی، جہاں سے کار لفٹر گاڑی لے اڑی۔ دوسرا واقعہ عثمانیہ ہوٹل جی ٹی روڈ حکیم آباد کے قریب پیش آیا، جہاں پر ٹیکسی ڈرائیور سہیل ولد خمراز خان پبی کو 3 افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ ڈرائیور نے مزاحمت کی تو اغوا کاروں نے پستولوں سے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور گاڑی لے گئے۔ خیر آباد کے مقام پر گاڑی اور 2 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک اغوا کار فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ تیسرا واقعہ پنجاب سے ایک لینڈ کروزر جیپ کو پولیس نے روکنے کا اشارہ کیا، ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی، جس پر پولیس نے اس کا تعاقب کر کے گرفتار کر لی۔ لینڈ کروزر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ رجسٹریشن جعلی ہونے پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نوشہرہ کے پوش علاقے آرمر کالونی میں ڈاکٹر شیر بہادر کے گھر سے چور قیمتی سامان، نقدی اور طلائی زیورات لے گئے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی طرف، نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ڈیرہ غازی خان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گندم کی بروقت کاشت کو یقینی بنانے کے لیے کاشتکاروں اور زمینداروں کو مفت کھاد اور بیج کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر گندم کی بروقت کاشت کو یقینی بنانے کے لیے ضلع ڈیرہ غازی خان میں 12,000 کاشتکاروں اور زمینداروں کو مفت کھاد اور بیج کی فراہمی شروع کر دی گئی، جس کے لیے ڈیرہ غازی خان، چوٹی، کوٹچٹھا، شاہ صدرالدین، شاہدن لون، تونسا اور ریتلا میں 7 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں تقریباً اس وقت 7 سینٹر قائم کیے گئے ہیں، پی آر سینٹر، جہاں سے کاشتکاروں کو کھاد اور بیج ملے گا، اور ہمارے ضلع میں تقریباً 12,000 کسان آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، جن کو پہلی کھیپ میں، پہلے مرحلے میں کھاد اور بیج، 1 بوری کھاد اور 50 کلو گندم کا بیج فی ایکڑ کے لحاظ سے دیا جائے گا، اور 16 نومبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ متاثرہ کاشتکار اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ انہیں تصدیق شدہ بیج کے بجائے سیلاب سے متاثرہ فوڈ سینٹرز پر خراب ہو جانے والی گندم فراہم کی جا رہی ہے، جس سے اوسط پیداوار میں کمی کا امکان ہے۔ ایک تو ہے کہ جڑا بیج دینے پہ یہ کاشتکار رہے سن، انہیں کوئی پتہ نہیں کیا یہ زراعت دا وچوں منظور شدہ ہے، کوئی نہ۔ اصل میں چاہیے کہ انہاں کو ڈی اے پی کھاد دینی چاہیے، ڈی اے پی کھاد کاشت کے دوران دینی چاہیے فی ایکڑ، ڈی اے پی ہے ہی کوئی نہ۔ اس طرح کاشت کے موقع پر ڈی اے پی کی بجائے یوریا کھاد فراہم کی جا رہی ہے، جو فصل کو پہلے پانی کے موقع پر دی جاتی ہے۔ جو بیج ہے یہ سیلاب زدہ سے جو ہے وہاں سے یہ اگنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہمیں دیتے سیڈ کارپوریشن والا، تو پھر ہم دوسرا یہ جو ہے کھاد یوریا جو ہے ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے ایم این نے سردار سیف الدین کھوسہ سے بھی کی تھی کہ جناب والا ہمیں یہ یوریا کھاد کیوں دے رہے ہیں، ڈی اے پی کیوں نہیں کہتے، میں وہاں تک پہنچاؤں گا، ڈی اے پی کی یوریا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ کوئی ڈی اے پی وغیرہ نہیں دے رہی گورنمنٹ ہمیں، اگر ڈی اے پی وغیرہ دیتی تو پھر بھی کچھ تھا، اور یوریا یہ تو ویسے بھی باہر کی ہے اور اس کا پتہ نہیں ریزلٹ ہو یا نہ ہو۔ وطن کارڈ کی طرح کھاد اور بیج کی فراہمی میں 139 متاثرہ مواضعات کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا گیا۔ متاثر ہونے والی 4,54,000 ایکڑ زرعی اراضی میں سے صرف 1,04,48 ایکڑ اراضی کے لیے کھاد اور بیج فراہم کرنے سے حکومتی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی۔ مفت کھاد اور بیج کی فراہمی کے لیے بنائی گئی پالیسی کے نقائص دور کر کے ہی ممکنہ غذائی بحران سے بچنے کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ میں اس وقت قصور گارڈن میں موجود ہوں۔ پارک کی تعمیر و مرمت کے نام پر کروڑوں روپے کی رقم خرچ کر دی گئی ہے، جس میں صرف پارک میں مختلف راستوں پر ٹائلیں لگانے کے ساتھ ساتھ قیمتی پودے بھی لگائے گئے، لیکن پارک میں بچوں کے لیے ٹرین کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے سلسلے میں کینٹینوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بچوں کے جھولے اور پنگوڑے بھی گارڈن سے اکھاڑ دیے گئے ہیں، جس سے پارک میں تفریح کی غرض سے آنے والے خاندان اور ان کے بچوں کو بھی تفریح سے محروم کر دیا گیا۔ پارک میں جگہ جگہ آوارہ کتے اور نشیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ سیکورٹی کے نامناسب انتظامات کی وجہ سے آئے روز ڈکیتی کی وارداتیں بھی گارڈن میں معمول بن چکی ہیں۔ پارک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سابقہ ٹھیکیدار نے پارک کا بیڑا غرق کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کا بل بھی ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے پارک کی بجلی بھی منقطع ہو چکی تھی، اور اب بجلی کا بل جمع کرانے کے بعد پارک کی بجلی بھی بحال کر دی جائے گی، اور عنقریب پارک کو بچوں کے لیے جھولے اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے کینٹین اور دیگر بنیادی سہولتوں سے مزین کر دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم خان بیو، دنیا نیوز، قصور۔ پھلوال ڈاکٹر قدیر ہال میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب کی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مرکزی چیئرمین NPCIH، مشیر وزیر اعظم برائے بہبود آبادی علامہ سید ایاز ظہیر ہاشمی، ملک محمد رفیق سینئر وائس چیئرمین پنجاب، ملک شہزاد احمد ڈویژنل چیئرمین سرگودا، راجہ کیسر حمید ڈسٹرکٹ چیئرمین سرگودا، سید نور الصبا ہاشمی مرکزی چیئرمین خواتین ونگ، اور قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب کے عہدیداران و ممبران خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین کے چیئرمین سید نور الصبا اور فروا نے کہا کہ ہم خواتین کے مسائل اجاگر کریں گے۔ ڈسٹرکٹ کی سطح پر اسکول کھولے جائیں گے جس میں بچوں کی تعداد 300 ہوگی۔ بچوں کو تعلیم، کتابیں، یونیفارم مفت دی جائیں گی۔ آخر میں سید نور الصبا ہاشمی اور چیئرمین سید ایاز ظہیر ہاشمی نے عہدیداران و ممبران کو اپنے دست مبارک سے کارڈ اور نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ کیمرہ مین سلیمان کے ساتھ مرزا محمد اسلم بیگ، دنیا نیوز، بلوان۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ دفاعی پیداوار کی کامہ کمیٹی کے چیئرمین شیخ آفتاب نے کہا ہے کہ پیرامیڈیکل سٹاف کی اولین ترجیح مریضوں کی خدمت ہونی چاہیے۔ اٹک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ آفتاب احمد نے کہا کہ پیرامیڈیکل سٹاف کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اگر حالات نے اجازت دی تو پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے گھر بنا کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف دن رات عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل شیخ آفتاب احمد نے نومنتخب پیرامیڈیکل سٹاف کے عہدیداروں سے حلف لیا۔ رجحانہ میں ڈاکو نے خواتین کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی اور طلائی زیورات لوٹ لی۔ رجحانہ چوک سے منعقد نہر بستی کے رہائش شوکت علی کے گھر میں دن 11 بجے 2 ڈاکو داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر 6 سالہ خدیجہ اور گھر میں موجود خواتین کو یرغمال بنا لیا اور گھر کی الماری سے 4 لاکھ روپے نقدی اور 3 تولے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ گزشتہ رات چوری کی 3 وارداتوں میں نامعلوم چور میڈیکل سٹوروں سے 1.5 لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ایک اور واردات میں سمندری روڈ پر چور آڑتی کی دکان کے تالے توڑ کر 10 بوری گندم چرا کر لے گئے۔ رجحانہ میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں سے عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ خانیوال پولیس نے خطرناک اشتہاری ملزم یونس اوڈ کو گرفتار کر لیا۔ DPO خانیوال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پنجاب نے گرفتار کیے جانے والے ملزم کے سر کی قیمت 2 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ گرفتار ملزم خانیوال پولیس کے علاوہ دوسرے اضلاع کی پولیس کو بھی مطلوب تھا۔ ملزم پولیس کو جل دے کر 1.5 سال قبل سعودی عرب فرار ہو گیا تھا۔ واپسی پر پولیس کی خصوصی ٹیم نے اس کی مانیٹرنگ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم خانیوال کے خانی گینگ سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین نے حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک IMF کے دباؤ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔